بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ویورز، آج ہم آپ کو ایک اسلامک ویڈیو کا ریئیکشن پیش کر رہے ہیں۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پرندے جب کچھ بولتے ہیں، یعنی وہ اپنی زبان میں انسانوں کو کیا نصیحت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی زبان انسانوں سے پوشیدہ کیوں رکھی ہے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین محترم، اور روایت میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن پرندے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام بھی کہتے ہیں، اور جمعہ کے دن ہر چرند پرند اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اور قیامت کے ڈر سے روتا ہے کہ کہیں آج کے دن قیامت واقع نہ ہو جائے، کیونکہ قیامت جمعہ کے دن واقع ہوگی۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانوں سے جانوروں اور چرند پرند کی زبان کا علم پوشیدہ رکھنے میں حکمت ہے۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دے تاکہ وہ ان کی باہمی گفتگو سمجھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بات کو چھوڑ دے، کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، سرکار، آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب ہیں، لہٰذا میری درخواست کو قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ ہو کہ کل تو پچھتائے، کیونکہ تو یہ نہیں جانتا کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی نقصان دہ ہے۔ چنانچہ بارگاہ الہی سے حکم ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس کی تمنا پوری فرما دے۔ اس شخص نے کہا، اچھا، سارے جانوروں کی زبان نہ صحیح، صرف میرے گھریلو پالتو جانور کتے اور مرغ کی زبان سکھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا، آج سے ان دونوں جانوروں کی بولی پر تجھ کو قدرت حاصل ہوگی۔ وہ شخص یہ سن کر خوش اپنے گھر کو چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر گرا۔ چنانچہ مرغ وہ ٹکڑا اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے کہا، دوست، تو دانہ دنکا کھا کر بھی اپنا پیٹ بھر لے گا، اگر روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے تو میرا گزارا چل جائے گا۔ مرغ نے کہا، میاں صبر کرو، خدا تجھے بھی دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھانا۔ وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ فوراً اٹھا، اس نے گھوڑا کھولا اور جا کر منڈی بیچ آیا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ چنانچہ دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا مرغ لے اڑا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا، اے فریبی، یہ دروغ گوئی کب تک چلے گی؟ تو جھوٹا ہے، ارے اندھے نجومی، تو سچائی سے محروم ہے۔ مرغ نے جواب دیا، وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا، مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ ڈالا تھا، فکر نہ کر، کل اس کا اونٹ مر جائے گا اور تم خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ بھی بیچ آیا۔ اس طرح اس نے اس کے مرنے کے غم اور نقصان سے اپنی جان بچا لی۔ چنانچہ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا، ارے کم بخت، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر کب تک تو مجھے فریب دیتا جائے گا؟ مرغ نے کہا، بھائی، اس میں میرا قصور نہیں، مالک نے اونٹ بیچ ڈالا اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کر، کل اس کا خچر مر جائے گا، اسے صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں، تم بھی جی بھر کر کھانا۔ مالک نے جب یہ سنا تو اس نے خچر بھی فروخت کر دیا۔ مالک اپنی ہوشیاری پر بے حد خوش تھا کہ وہ یکے بعد دیگرے 3 حادثوں سے بچ گیا، اور کہنے لگا، جب سے میں نے مرغ اور کتے کی زبان سیکھی ہے، قضاء و قدر کا رخ پھیر دیا ہے۔ چنانچہ چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا، ارے مرغ، وہ تیری پیشین گوئیاں کہاں گئی؟ یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغ نے کہا، توبہ توبہ، یہ غیر ممکن ہے کہ میں یا میرا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے، ہماری قوم تو مؤذن کی طرح راست گو ہے، ہم اگر غلطی سے بے وقت اذان دے بیٹھیں تو مارے جائیں۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا، لیکن اس نے اپنا خون کر لیا۔ ایک نقصان 100 نقصان کو دفع کرتا ہے، جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے، لیکن قضاء الہی کے بید سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ محض نادان ہے۔
اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب کل یقیناً مالک خود مر جائے گا، اس کے وارث اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے، بس پھر تمہارے وارے نیارے ہیں۔ گھوڑے، اونٹ اور خچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا۔ وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گوا بیٹھا۔ پیارے دوستو، مالک مرغ کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ جب اس نے اپنی موت کی پیشن گوئی سنی تو مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا۔ گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کیا، اے خدا کے پیغمبر، میری دستگیری فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا اس ہوس کو چھوڑ دے، کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تو نہ مانا۔ اے عزیزم، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے۔ اب میں تیرے لیے صرف سلامتی ایمان کی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت فوراً بگڑ گئی اور وہ قے کرنے لگا، اور یہ قے اس کی موت کی علامت تھی۔ چنانچہ اس کو گھر لے جایا گیا۔ گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو نہ کسی بیماری میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اور نقصان میں کوئی نہ کوئی بھید پوشیدہ ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے جانوروں اور تمام چرند پرند کی زبان کا علم پوشیدہ رکھا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہ ہو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی موت کسی بیماری کی وجہ سے، حادثے کی وجہ سے، یہ ایک بہانہ ہوتا ہے۔ مرضی تو ہمارے رب کی ہوتی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی مرتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اسے کسی حادثے کی شکل، حادثے کا نام دیا جاتا ہے، بیماری کا نام دیا جاتا ہے، کسی بھی چیز کا نام دیا جائے گا، لیکن اللہ کی مرضی نہیں کہا جائے گا۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایسا بولیں گے۔ اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسے جاننے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے اتنی کوشش مت کریں، کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کے تک ہی رہیں تو بہتر رہتا ہے۔ ہم زبردستی اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم زبردستی اس تک پہنچتے ہیں، ہمیں یہ بھی ہونا چاہیے، ہمارے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، ہمیں یہ بھی علم ہونا چاہیے، وہ ہمیں نقصان دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ اس نے سٹارٹ میں زبردستی کی کہ مجھے جانوروں کی زبان سکھائی جائے۔ زبان تو وہ سیکھ لیتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وقت سے پہلے جاننا ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، بلکہ تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ جیسے موت کا آنا، اگر ہمیں پہلے سے پتہ چل جائے کہ ہماری موت فلاں دن کو فلاں ٹائم پہ آئے گی، تو ہم تو وقت سے پہلے ہی مر جائیں گے، یہ سوچ کے کہ ہمیں فلاں دن موت آنی ہے۔ اس لیے بہت سی چیزیں پوشیدہ ہی اچھی رہتی ہیں، پوشیدہ ہی بہتر ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی چیز کے لیے ضد مت کریں، ہر چیز آپ اپنے رب پہ چھوڑ دیں، بے شک وہ بہتر سے بہترین کرنے والا ہے۔ وہ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، تو سوچیں کتنا پیار کرتا ہے وہ ہم سے۔ جب بھی ہم اس کے سامنے جھکتے ہیں وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، پھر ہم گناہ کی طرف چل پڑتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، پھر معاف کر دیتا ہے۔ ہر وقت ہمارے رب کے در کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا معافی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہوتا ہے۔ آئیں اور مانگیں مجھ سے، آئیں مانگیں مجھ سے، کبھی انکار نہیں، ہمیشہ معاف کر دے گا۔ اس لیے کبھی کسی چیز کی ضد مت کریں، ہاں اپنے رب سے دعا کریں، التجا کریں، باقی جو وہ چاہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔